بسم اللہ قرآن کو ہم نے وہ مقام نہیں دیا جو قرآن کا مقام ہے۔ آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ اور دیگر کتب یہ ساری بکس ضروری ہیں، اور ان کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جانے کے لیے باقاعدہ سواری کا اہتمام، انتظام، وردی اور پھر فیسز اور پھر آنے جانے کی گرمی اور سردی کی شدت کی جو مشقتیں ہیں یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا آپ یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا قرآن اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی اس کا کچھ چند فیصد حصہ اس کے لیے بھی آپ محنت کر لیں، اس کو آپ چلو کچھ سمجھ کے پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے، کہ کیا عملاً ہم اس کو افضل مانتے ہیں؟ قرآن کی صرف ریڈنگ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن مقصود اس کو سمجھ کے اسے ہدایت حاصل کرنا ہے جو ہمارے لیے ہدایت آئی ہے۔ نبی کا نام تو ہر کوئی بڑے محبت سے لیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ کیا ہم نے وہ دیا آپ کو؟ عملی طور پر ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، زبان سے تو لبیک ہے، لیکن عملی طور پر آپ کے حکام پر لبیک ہم کہتے ہیں؟ کبھی پرواہ نہیں کی کہ نبی کے احکام کو سیکھیں۔ دیکھیں مطعم مالک کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، جب تک مضبوطی سے ان کو تھامے رکھو گے، ان پہ کاربند رہو گے، تم بھٹکو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت۔ اب وہ تھامنا کیسے ہے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو؟ بغیر علم کے ان کو تھاما جا سکتا ہے؟ بغیر سمجھے اور ان کو علم حاصل کیے کہ ان پہ عمل ہو سکتا ہے، ان پہ کاربند بندہ ہو سکتا ہے؟ اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکتا، جب عمل نہیں ہے، کاربند نہیں ہوئے، تو پھر آپ گویا کہ بھٹک گئے ہیں، آپ ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو ہدایت تو قرآن و سنت کے ساتھ مربوط ہے، اور آپ بتائیں کہ ہدایت سے بڑھ کر بھی آپ کی کوئی زیادہ چیز ضروری ہے آپ کے لیے؟ لیکن ہم ہدایت کو، قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کرنے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہماری ضرورت وہ دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی ڈگریاں ہیں، دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں ہیں، بلڈنگیں اور عمارتیں اور گاڑیاں ہیں اور کھانے ہیں اور لذتیں اور مزے، بس یہ ہماری ضرورت ہے۔ باقی رہا دین اور ہدایت، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے عمل سے نظر نہیں آتا۔ لیکن کب تک زندہ رہیں گے؟ موت کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا ماہ رمضان پاک میں کچھ سال قبل کشمیر میں، تو 1.5-2 منٹ میں، 2.5 منٹ میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ جہاں سمندر کا سیلاب آیا، سونامی، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ وقت کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جہازوں کے حادثے، ٹرینوں کے حادثے، موٹر سائیکلوں کے حادثے، کاروں کے حادثے، پھر زہریلے جانوروں کا کاٹ لینا، فائرنگ کی زد میں آ جانا، آگ کے اندر جلس جانا، کرنٹ لگ جانا، مختلف قسم کے حوادث ہم لوگوں کو پیش آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم اس سے باہر ہیں؟ ہمارے ساتھ ان میں سے کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا؟ آئے گا، لازمی بات ہے کہ جانے کا، کوئی دنیا سے جانے کا کوئی سبب تو بننا ہے۔ تو اللہ کے بندوں پھر کیوں بے غافل ہیں، کیوں بے خبر ہیں، کیوں ادھر توجہ نہیں ہے؟ موبائلوں میں لگے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اسکرین کے آگے بیٹھے ہیں، بس میں چلے جاؤ تو ادھر یہی حالت ہے، گھر میں بیٹھے وہی حالت ہے، جدھر چلے جاؤ نوجوان، بچے، بچیاں، بس یہی ان کا مقصود بن گیا ہے۔ یہ کوئی سمجھداری تو نہیں ہے، بالکل بے عقلی اور بے سمجھی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے تو تمام جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار کے اس کو راضی کریں۔ تو سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کرنا۔ تو اس کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں۔ آج کے دور میں دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے دور میں بہت مشکلات ہوتی تھی۔ اب ہر زبان میں قرآن و سنت کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، اور پھر مزید آپ جس مضمون کے حوالے سے، جس حکم کے حوالے سے آپ چاہیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اس بڑے سے بڑے اسکالر کو سننا چاہیں آپ میڈیا کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب بھی آپ علم دین حاصل نہیں کرتے،
وہ کھیلوں جبیلوں میں اور مختلف قسم کے اوٹ پٹانگ اور فضول باتوں میں آپ لگے رہیں اور اس موبائلوں میں لگے رہیں، پیکج لگا کے اسی میں اپنا وقت صرف کرتے رہیں، تو اس حوالے سے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان فضولیات کو چھوڑیں۔ یہ زندگی تو مختصر سی ہے، اور اس کو، یہ زندگی بھی انسان کا ایک سرمایہ ہی ہے نا، جیسے آپ اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ آپ ایسے فضول ایسے نہیں کرتے، آپ اپنی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی آپ کا سرمایہ ہے، اس کو بھی آپ فضول ضائع نہ کریں۔ اور والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اور پھر مختلف مقامات پر جو تربیت اولاد کے حوالے سے، اور پھر احادیث مبارکہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے جو احکام مذکور ہیں، جو تعلیمات مذکور ہیں، ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود پابندی سے نماز پڑھو۔ اسی طرح ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اسے نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کو نمازی بنانا، اور ہر طرح کی برائی اور نافرمانی سے بچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو نیک چلن، نیک سیرت، اچھے کام کرنے والا بنا دے، نیک بنا دے، جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو باقاعدہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگیں، اور کاش ہم اپنے مقصد حیات کو صحیح سمجھ لیں اور ہمیں احساس ہو جائے اپنے مقصد حیات کو پانے کا، اور ہم اس طرح متوجہ ہو جائیں، اور کاش ہم کسی طرح سے اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید کر لیے۔ تو آپ اپنی جان بھی، اپنی مال بھی اللہ کو بیچ چکے ہو، سودا کر چکے اللہ سے، جنت کے بدلے میں جان مال اللہ کو بیچ دے چکے۔ جب آپ نے سودا کر لیا ہے، جان مال آپ نے اللہ کو پیش کر دیا ہے جنت کے بدلے، تو اب اپنی جان مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس سودے کو پورا کرو نا جو سودا آپ نے رب سے کیا ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ سودا ہے، وہ بڑا نفع کا سودا ہے۔ قرآن میں آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم نے اپنے رب سے یہ سودا کر لیا ہے تو اب تمہیں اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو تمہارا سودا ہے یہ تمہاری دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ رہیں، اور کوئی بھی ایسی مصروفیت اختیار نہ کریں اور ایسی مصروفیت میں نہ ڈالیں جو آپ کو اپنے مقصد حیات سے دور کرے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہیں، اور جو چیز بھی آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرے، ہاں وہ بیوی ہو، ہاں وہ اولاد ہو، ہاں وہ مال ہو، ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کی دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اہل ایمان تمہارے مال، تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل نہ کر دیں۔ جو غافل ہوئے مال اور اولاد میں مصروف ہو کر اللہ کی یاد سے اور اطاعت سے، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ اصل خسارہ یہ ہے، یہ سورہ عشر کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان، عمل صالح، دعوت حق اور تلقین صبر، یہ 4 کام ضروری ہیں،
اور ان کے بغیر آدمی خسارے سے نہیں بچ سکتا. تو لہذا اطاعت و فرمانبرداری پہ قائم رہیں، مقصد حیات کی طرف متوجہ رہیں، اور اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بنے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ دنیا کی کوئی چیز. پسندیدہ سے پسندیدہ جو آپ کی چیز ہے یا مرغوب چیز ہے وہ بھی اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ پھر خسارہ ہوگا. اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں اپنی اطاعت میں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق دے. اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرے اور خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.